اور کب تک ہم سہتے رہے؟ چور کو مرغی چرانے پہ اگر آپ بخشو گے، اگلی بار آ کے تمہارے مال مویشی سب کچھ چرا کے لے جائے گا. اور ایسا ہی ہوتا رہا ہے. کبھی سی اے اے کے نام پہ اس آئین پہ ڈاکہ، کبھی 370 کے نام پہ اس آئین پہ ڈاکہ، کبھی وقف کے نام پہ اس آئین پہ ڈاکہ. اور یہ سب ایجنڈا ہے آر ایس ایس کا، آئین نہیں ہے ہندوستان کا. 370 کس نے کہا انٹر نیشنل ہے؟ کس نے کہا ملک مخالف ہے؟ کیا وہ کوئی پاکستانی آرٹیکل تھا؟ وہ اس ملک کا دیا ہوا آرٹیکل جموں کشمیر کے لوگوں کو تھا. وہی حق جو آج بھی ہماچل پردیش کے لوگوں کے پاس ہے. آپ میں سے کیا کوئی سوال کرتا ہے اگر آج بھی ہماچل پردیش کے پاس 371 کا حق ہے، جموں کشمیر کا آرٹیکل 370 کیوں انٹر نیشنل تھا؟ کیا صرف اس لیے کیونکہ وہاں کی اکثریت مسلمان تھی؟ پورے نارتھ ایسٹ میں آج بھی 371 کے آرٹیکل جو ہے اسی طرح کا حق دیتا ہے جس طرح کا حق 370 جموں کشمیر کے لوگوں کو دیتا تھا. ناگالینڈ اسی طرح کا حق 371 کے حوالے سے جس طرح کا حق جموں کشمیر کے لوگوں کو دیتا تھا. جموں کشمیر کے لوگوں کے حق پہ ڈاکہ کیوں ڈالا گیا؟ یہ کہہ کے کہ وہ ملک مخالف آرٹیکل تھا. کیوں؟ اس لیے وہ مسلمان تھے یا وہاں کی اکثریت مسلمان تھی. اور آپ سبھی تب خاموش رہے. آپ کو لگا کہ ہم پہ ڈاکہ نہیں ڈالا گیا، یہ کشمیر پہ ڈاکہ ڈالا گیا. پھر جو ڈاکہ کشمیر میں پڑا، سی اے کے نام پہ آپ سبھی کے گھروں پہ وہ ڈاکہ پڑا. آپ سی اے کے نام پہ خاموش رہے، وہ آج وقف کے نام پہ وہ ڈاکہ پڑا. اللہ تعالیٰ کے حق پہ وہ ڈاکہ پڑا، وقف پہ ڈاکہ پڑا. کب تک آپ یہ چوریاں ہوتے دیتے رہیں گے؟ کیا یہ ملک اس وعدے پہ نہیں بنا تھا کہ یہ آئین سے پتہ چلے گا، آر ایس ایس کے ایجنڈا سے نہیں چلے گا؟